اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ اللہ فرماتے ہیں تولج اللیل فی النہار، تولج جو داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، وتولج النہار اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وتخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، بغیر حساب کے۔ تو ان آیات میں جو پہلا حصہ ہے نا اس آیت میں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اس سے دن اور رات کا کم ہونا اور زیادہ ہونا یہ معلوم ہوتا ہے۔ جب دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، تو اس میں رات کے کچھ گھنٹے جو ہیں وہ دن میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب رات بڑی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، تو دن کے کچھ حصے اور رات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو اگلا حصہ ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ مردہ سے زندہ کو، ایک مثال ہے کہ انڈا ہے، اس سے زندہ حیوان پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نطفہ جس سے انسان پیدا ہوا ہے، نطفہ وہ ایک مردہ چیز ہے، اس سے اللہ نے زندہ انسان پیدا کر دیا۔ اب زندہ سے مردہ یہ وہی مثال ہے کہ انڈا جو ہے وہ ایک جاندار سے اللہ نے پیدا کر دیا۔ اسی طرح مردہ سے زندہ کو اللہ نے پیدا کیا کہ کافر سے مسلمان، کافر کی مثال ایسے جیسے مردہ بیکار کسی کام کا نہیں، اس کے پاس دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تو اس سے کوئی عمل قبول نہیں، تو اس کی مثال ہے مردہ ہے وہ۔ تو کافر سے مسلمان، اس طرح کے آزر ابراہیم علیہ السلام کی عبادت سے، ان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے نبی سے پیدا کیا۔ اسی طرح زندہ سے مردہ، نوح علیہ السلام نبی تھے، ان سے ان کا جو بیٹا تھا وہ کافر پیدا ہوا۔ تو یہ ساری مثالیں سے لی جا سکتی ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب۔ اب بعض لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری دولت کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے، کتنی دولت ہے۔ بعض لوگ ہیں وہ ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائیں مومن، لا يتخذ نہ بنائیں مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔ جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر ان لوگوں کو ہی دوست بنانا چاہیے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اللہ کی مانتے نہیں ہیں، ان سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، پھر دور المؤمنین مومنوں کے علاوہ۔
ومن يفعل ذلك جو ایسا کرے گا، کافروں کو اپنا دوست بنائے گا، ان کو کلچر اپنائے گا، ان کی بات مانے گا، انہی کا نظام لے کے آئے گا، تو فلیس من اللہ فی شیء، نہیں ہے اللہ سے کچھ بھی، یعنی پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقاۃ، الا مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا، یعنی اگر ایک مسلمان کافروں کے علاقے میں رہ رہا ہو اور وہ کمزور ہو تو پھر مصلحت کے تحت ان کے ساتھ نرمی کرنا یا ان کے بارے کوئی ایسے الفاظ کہہ دینا ظاہراً جو دوستی پر مبنی ہو لیکن دل سے وہ ان کو برا ہی جانتا ہو، جس طرح کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں کے منہ پر تو مسکراتے ہیں لیکن دل میں ان پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ وہ بندہ بہت برا ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بہت برا ہے مخلوق میں سے، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو کافروں کو دلی دوست بنانے سے اللہ نے منع کر دیا، اور یہ فرض جو ایسا کرے گا اللہ کی اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی مدد نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو، يُحَذِّرُ ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، نفسہ اپنے آپ سے، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بالآخر ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے دنیا میں، اور اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کوئی جیسا بھی عمل کرے گا اللہ کے علم میں ہے۔ قل کہہ دیجیے، اے نبی کہہ دیجیے، ان تخفوا، اگر تم چھپاؤ، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو، یا علم اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کیا جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے جذبات اچھے رکھنے چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب جو عمل ہم دنیا میں کر رہے ہیں، کوئی جیسا بھی عمل کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو رہا ہے، قیامت والے دن سارا کچھ سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہ ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے نا ہمارا یہ سبب، تو اس کے بعد ہم اس کو لفظ بلفظ سن سکیں گے، کوئی چیز اس سے رہے گی نہیں۔ اسی طرح جو عمل ہم کر رہے ہیں دنیا میں، قیامت والے دن یہ ہمارے سامنے آ جائے گا سارا کچھ، یہ اسی کا ذکر ہے۔ یوم تجد، اس دن پا لے گی، کل نفس، ہر جان، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، بھلائی سے، کوئی نیکی والا عمل کیا وہ بھی محترن حاضر، وہ بھی سامنے آ جائے گا، وما عملت، جو اس نے عمل کیا، من سوء، برائی والا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جب ایسا ہوگا تو پھر برائی کرنے والا کیا خواہش کرے گا، تودو، وہ کہے گا اے کاش، وہ چاہے گا، لو کاش، ان بینہ، بے شک اس کے درمیان، یعنی اس برائی کے درمیان، و بینہ، اور اس بندے کے درمیان، امدن بعیدا، ایک مدت ہوتی دور کی، برائی مجھ سے دور ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم کو اپنے آپ سے، تو اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ تمہارے اعمال تمہارے سامنے آ جانے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔